السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے عداوت شیطان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل میں اترنے کی دو جگہیں ہیں، ایک جگہ فرشتے کے اترنے کی وہ ہے جو نیکی پر تنبیہ کرتی ہے اور حق کی تصدیق کی جانب رغبت دلاتی ہے۔ لہذا جو آدمی اپنے اندر یہ بات محسوس کرے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھے اور خداوند جلال و علا کی تعریف و توصیف کرے۔ دوسری جگہ دشمن کی ہے جو فتنہ و فساد کی جانب میلان پیدا کرتا ہے، حق کی تکذیب اور نیکیوں سے منع کرتا ہے۔ جو شخص اپنے دل میں یہ بات محسوس کرے وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان رجیم کی شرارتوں سے پناہ مانگے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے اور برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب دو فکریں ہیں جو انسان کے دل میں گردش کرتی رہتی ہے، ایک حق کی فکر، دوسری دشمنی کی فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے عزائم کا قصد کرتے تھے۔ جو کام اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آتا ہے اسے پورا کرتا ہے اور جو اسے دشمن کی طرف سے نظر آتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبیدہ ادوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علا بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کی شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، دل کی مثال اس گھر جیسی ہے جس میں چوروں کا گزر ہوتا ہے، اگر اس میں کچھ موجود ہوتا ہے تو وہاں سے نکالے جانے کے بارے میں سوچتے ہیں ورنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو دل خواہشات سے خالی ہوتا ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ فرمان الہی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہے۔ لہذا ہر وہ انسان جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کا نہیں بلکہ شہوت کا بندہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ اس آیت میں اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ جس کا معبود اور خدا اس کی خواہش ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز و قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ شیطان ہے جسے حزب کہا جاتا ہے۔ تم جب بھی اس کی وسواس محسوس کرو اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگو اور 3 مرتبہ بائیں جانب تھوک دو۔ راوی کہتے ہیں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے، وضو میں نقص پیدا کرنے کے لیے ایک شیطان جس کا نام ولحان ہے، اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے اس کی رحمت سے
اس سے بچنے کا سوال کرو۔ دل سے شیطانی وسواس اس صورت میں دور ہو سکتے ہیں کہ انسان ان وسواس کے خلاف باتیں سوچے، یعنی ذکر الہی کرے، کیونکہ دل میں کسی چیز کا خیال آتا ہے تو پہلے والی چیز کا خیال مٹ جاتا ہے، لیکن ہر اس چیز کا خیال جو ذات ربانی اور اس کے فرامین کے علاوہ ہو شیطان کی جولانگاہ بن سکتی ہے، مگر ذکر خدا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور جان لیتا ہے کہ شیطان کی طاقت نہیں جو اس میں زور آزمائی کرے، کیونکہ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جان لیجیے تمام شیطانی وسواس کی ضد ذکر الہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔